اب میں خدا کے خادم جناب پاسٹر اشرف یعقوب صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور آج کا زندگی بخش کلام ہم سبوں کے ساتھ بانٹے۔ جی پاسٹر اشرف یعقوب صاحب۔ جی سب کو سبت مبارک ہو، اور آج ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ ہو کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے یسوع ہمارا وفادار بھائی۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا وفادار بھائی، تو ہمیں دنیاوی طور پر بھائی، وفادار بھائی کا اچھی طرح علم ہے کہ ایک باوفا بھائی جو ہے وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس جملے کو سمجھتے ہیں کہ وفادار بھائی کا ہونے کا مطلب کیا ہے، تو پھر یہ جان لیں کہ یسوع مسیح ہمارا وفادار بھائی ہے۔ وہ کسی طرح بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر وفادار بھائی کے طور پر ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وفادار بھائی دوسروں کے لیے قربانی کرتا ہے، دوسرے بھائی کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اس لیے اسے یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اسے اپنا وفادار بھائی کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم اس کے بارے میں آج جو سیکھتے ہیں، تو یقیناً خدا ہماری مدد کرے گا کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ ہمارے لیے یسوع مسیح کس طرح ایک وفادار بھائی بنتا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں یسوع مسیح کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کو بطور انسان اور خدا کے دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح انسان کے ساتھ مشترک ہے اور کس طرح وہ ایک خدا بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں اگر پہلا باب دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ خدا کا بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اگر دوسرے باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، یعنی ایک طرف وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ منسلک کرتا ہے، دوسری طرف وہ انسان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکمران ہے، اور جب وہ کائنات کا حکمران ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا ہے۔ وہ باپ کے ساتھ اس زمین پر رہتے ہوئے وفادار تھا، جس طرح انسان خدا کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں اسی طرح وہ وفادار رہا۔ وہ خالق ہے، بحال کرنے والا ہے، اور پھر حکمران ہے۔ یہ تمام کچھ عبرانیوں کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں، اور دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان ہے، سردار کہن ہے، کیونکہ سردار کہن انسان ہوتا تھا، اور پھر رحیم اور وفادار سردار کہن۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبرانیوں پہلے باب میں اس کو بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک خدا ہے، لیکن دوسرے باب میں اس کا رشتہ انسانیت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، اور جب اس کا رشتہ انسانیت کے ساتھ منسلک ہے تو پھر وہ ہماری ہر بات کو سمجھتا ہے۔ وہ ایک وفادار اور مہربان بھائی ہے، اور پھر وہ ابدی خالق کے طور پر ہمیں دکھایا گیا ہے۔ عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ وہ وارث ہے، اور جس کے وسیلہ اس نے عالم بھی پیدا کیے، یعنی کہ وہ خالق کائنات ہے، تمام دنیا کو پیدا کرنے والا زندہ خدا یسوع مسیح، اور اس کے جلال کا پرتو اس کے نقش کا ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کمال سے سنبھالتا ہے۔ آج ہم جب دنیا کی تمام نظام کو دیکھتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام کس طرح چل رہا ہے، اس کائنات کا نظام کس طرح چل رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو سنبھالنے والا ہمارا زندہ خدا یسوع مسیح ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریہ کی دائنی طرف جا بیٹھا، یعنی اس نے ہمارے لیے جان دی، اور آج وہ تخت پر خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے۔ اور فرشتوں نے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے مراس میں ان سے افضل نام پایا۔ وہ فرشتوں سے بڑھ کر، کیونکہ
وہی صرف اور صرف انسانیت کے لیے قربانی دینے کے قابل تھا۔ تو آج کے اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھائی کس طرح ایک نجات دہندہ بھائی ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیں بھائی کہنے سے شرماتا نہیں ہے، پھر وہ ہماری طرح خون اور گوشت میں کامل تھا، دکھوں کے ذریعے وہ کامل بنا۔ جب اس نے دکھ سہے تو وہ کس طرح کامل بنا؟ بھائی ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ایک بھائی جو ہے وہ کتنا اہم ہے دوسرے کے لیے۔ یسوع مسیح بھائی بطور نجات دہندہ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بطور نجات دہندہ بھائی ہے، لیکن وہ ایک نجات دہندہ بھی ہے۔ موسیٰ کی شریعت میں ایک چیز طے تھی کہ اگر کوئی گناہ کرتا اور غریب ہوتا، اگر کوئی غریب ہوتا گناہ کرتا تو وہ بھاگ جاتا تھا شہر پناہ میں، اور اس کا رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار تھا وہ بعض اوقات اس کی ضمانت دیتا تھا۔ ایک اور بات تھی پرانی شریعت میں، وہ یہ تھی کہ اگر کسی نے اتنا قرض لیا ہے، غریب ہے، اس نے اپنی زمین بیچ دی ہے اور حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا ہے کیونکہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، تو اس کے لیے شریعت موجود تھی کہ جبلی سال میں اسے رہا کر دیا جاتا تھا۔ 50 سال کے بعد جبلی سال آتا تھا، اس میں اسے رہا کر دیا جاتا تھا، اور اس کو ایک شاندار سبت کا نام دیا جاتا تھا۔ یعنی کہ قدیم اسرائیل میں یہ روایت قائم تھی، اگر وہ ادا نہیں کر سکتا قرض تو اس کو اس کی زمین واپس مل جاتی، اس کی ملکیت واپس مل جاتی، اور پھر جبلی سال میں وہ رہا ہوتا تھا۔ اس کا قریبی رشتہ دار اس کا قرض بھی ادا کر سکتا تھا اور اسے چھڑا سکتا تھا۔ اگر وہ وقت سے پہلے چھڑانا مقصود سمجھتا ہے تو پھر وہ اسے چھڑا سکتا تھا۔ لیکن موسیٰ کی شریعت میں یہ طے تھا کہ کوئی قریبی رشتہ دار وہ قتل کے مقدمہ میں بھی ضمانت دیتا تھا، اور پھر وہ اپنے رشتہ دار کا بدلہ بھی لینے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ یہ تمام کچھ پرانی شریعت میں پایا جاتا تھا، موسیٰ کی شریعت میں۔ لیکن عبرانیوں 2 باب اور اس کی 14 سے 16 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، عبرانیوں 2 باب اور اس کی 14 سے 16 آیات میں یہاں پر لکھا ہے، کیا وہ سب خدمت گزار، 2 باب اس کی 14 سے 16 آیات، پس جس صورت میں کہ لڑکے کے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ یہاں پر دیکھیں یسوع مسیح ہمارا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، اور وہ جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار ہیں انہیں چھڑا۔ دیکھیں ہم بنیادی طور پر کیا وہ کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بنیادی طور پر ابلیس کے غلام تھے۔ جس طرح اس وقت ایک قرض خواہ جب قرض ادا نہیں کرتا تھا تو وہ غلام بن جاتا تھا، تو ہم جب اپنے گناہ کا قرض ادا نہیں کر سکے تو پھر ہم غلام بن گئے، اور خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ ہمیں ابلیس کے اس چنگل سے آزاد کر دے، تو وہ ہمارے لیے آزادی بن گیا، کیونکہ واقعی وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے، وہ ابراہیم کی نسل کے ساتھ تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو بطور انسان گنواتا ہے۔ چھڑانے والا کسی رشتہ دار کے قتل کا بدلہ لینے کا ذمہ دار تھا۔ جیسے میں نے کہا آدم کے گناہ کی وجہ سے ہم سب گناہ کے غلام بن گئے۔ یسوع مسیح اس لیے انسان بنا کہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار بن سکے، ہمارا بھائی وہ کہتا ہے۔ جب وہ بھائی کرتا ہے تو اس سے اور قریبی رشتہ دار نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا نجات دہندہ بن گیا، اس لیے کیونکہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار۔ جس طرح ایک غریب جو ہے جب وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا تو اس کی جگہ اس کے قریبی رشتہ دار اسے چھڑاتا تھا، اس کے لیے نجات کا باعث بنتا تھا۔
اس کے لیے رہائی کا باعث بنتا تھا۔ اسی لیے یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے اپنی موت کے ساتھ ہمارا قرض ادا کیا ہے۔ اس نے اپنی موت جب صحیح ہمارے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرض ہمارا ادا کر دیا۔ اس لیے اب ہم آزاد ہیں۔ اس لیے وہ ہمیں اپنا بھائی کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔ ہماری فطرت اپنانے اور ہمیں نجات دینے کے ذریعے یسوع مسیح نے اپنی الہی فطرت کو بھی ظاہر کیا۔ اس نے بتایا کہ حقیقت میں وہ خدا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا کہتا ہے ہمیں بھائی کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ کئی دفعہ جو لوگ گناہ بری زندگی بسر کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ لوگ انہیں بھائی کہنے سے شرماتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح ہم سب کو بھائی کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ بائبل مقدس لکھا ہے اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں۔ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے، جب یسوع مسیح ہمارا بھائی ہے تو پھر ہم خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو شمار کرتا ہے۔ آپ کو موسیٰ کی کہانی یاد ہے؟ موسیٰ کیا تھا؟ موسیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ عبرانیوں میں پولس رسول نے اس کے بارے لکھا کہ وہ کس طرح وہ تمام کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے آپ کو اس قوم کے ساتھ ملا لیا جو غلام تھی۔ یہ عبرانی 11 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے کیا کیا۔ موسیٰ تو بہت امیر شخص تھا، وہ تو ایک طاقتور سلطنت، اس وقت کی سلطنت کا حکمران بننے جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ سول اور ملٹری تربیت حاصل کر چکا تھا، اور فرعون اسے ہر طریقے سے اپنا جانشین نامزد کرنے جا رہا تھا۔ پھر وہ ہر دل عزیز تھا، اور وہ مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں کہ فرعون اپنے نواسے کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ اس نے اس غلام قوم کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیا۔ کہتا ہے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ اتنی تخت، اتنی چیزوں کو چھوڑنا یہ بہت مشکل تھا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اثرات کیا ہوئے۔ آج موسیٰ کا نام ہر جگہ لیا جاتا ہے۔ اگر وہ فرعون بن جاتا تو شاید اس کا نام نہ لیا جاتا۔ تو خدا کے لوگوں کے ساتھ جب ہم منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یسوع مسیح کائنات کا بادشاہ ہے، وہ نسل انسانی کا حصہ بنا جو گناہ کی غلام تھی۔ ہم گناہ کے غلام ہیں، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ حصہ بن گیا۔ وہ غلاموں، قاتلوں، غریب، بدکار اور حقیر گناہ گاروں کے خاندان کا حصہ بننے سے نہیں شرماتا۔ یہ ہے ہمارا خدا، یہ ہے ہمارا نجات دہندہ۔ وہ ہمیں اپنا بھائی کہتا ہے، ایک ایسا بھائی جو ہر طرح کی غلامی میں، ہمیں غربت میں، بدکاری میں، حقیر لوگ ہم ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ
وہ شرماتا نہیں ہے، بلکہ جس طرح موسیٰ نے بہت بڑی قربانی پیش کر دی، اسی طرح وہ بھی قربانی پیش کرتا ہے۔ کیا ہم یسوع مسیح جو کائنات کا بادشاہ ہے اس سے بھائی کہنے سے شرماتے ہیں؟ یہ مجھے آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیا میں شرماتا ہوں؟ کیا میں اس کا نام لینے کے لیے تیار ہوں؟ ہم برملا طور پر اقرار کریں کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ ہمارا انکار کر دے گا۔ بس جب وہ نہیں شرماتا، جب وہ اس بات کو ہمیشہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ ہم اس کے بھائی ہیں، تو پھر ہم اس کے بھائی ہیں۔ اب ہمارے نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح نے ہمارا قرض ادا کر دیا ہے۔ ہمارے بھائی کے طور پر یسوع مسیح نے زندہ رکھنے کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنی قربانی کو پیش کر دیا ہے۔ تو پھر ہم یسوع مسیح کو اپنا بھائی کیوں نہ کہیں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے تمام کچھ عطا کر دیا۔ اس نے صلیبی موت ہمارے لیے گوارا کی ہے۔ تو اگر ہم اس کے بھائی ہیں تو اس کی کاز کو لے کر آگے بڑھے۔ صرف کہنے سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس کی کاز کو لے کر آگے بڑھنا ہے، ہمیں بڑھنا ہے، ہم اسے کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اس لیے بھائی مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں، مسیح اپنے آپ کو انسانیت کے مفادات اور ضروریات کے ساتھ شناخت کرتا ہے۔ وہ جو خدا کے ساتھ ایک تھا، اس نے اپنے آپ کو انسانوں کے بچوں کے ساتھ اپنے رشتوں سے جوڑ دیا جو کبھی ٹوٹنے والے نہیں۔ خدا کے ساتھ ہمارا ابدی رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ یسوع سے بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، وہ ہماری قربانی ہے، ہمارا آج وہ وکیل ہے، ہماری وکالت کرتا ہے، ہمارا بھائی ہے جو باپ کے تخت کے سامنے انسانی صورت اختیار کیے ہوئے ہے اور ابدی طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہے جنہیں اس نے چھڑایا ہے۔ وہ ابد تک ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ابن آدم، اور یہ سب اس لیے کہ انسان گناہ کی بربادی اور بدی سے بچ جائے، تاکہ وہ خدا کی محبت کو ظاہر کر سکے اور پاکیزگی کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ یہ ہے ہمارا خدا، یہ ہے ہمارا بھائی جو ہمیں کسی طرح بھی ترک نہیں کرتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جس طرح صورت میں کہ لڑکے کے خون اور گوشت میں شریک ہے، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ تو یسوع مسیح نے انسانی جسم اس لیے اختیار کیا تاکہ وہ ابلیس کو تباہ کرے، اور اس نے موت پر فتح حاصل کرنے کے بعد اس بات کو برملا طور پر ظاہر کر دیا کہ وہ شیطان کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح نے انسانی فطرت کو اپنایا، وہ ہماری نمائندگی کرتا ہے، یہاں تک کہ نجات کے ابدی منصوبے کے لیے یسوع مسیح نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، اور کیونکہ آج تاکہ وہ ہمارے لیے واحد امید بن سکے۔ تمام باتوں میں وہ اپنے بھائیوں کی مانند بنا، اس نے بھائیوں کی طرح اس آزمائش میں ان آزمائشوں کو برداشت کیا، اس نے یہاں اس زمین پر وہ وقت گزارا۔ ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس پر تمام آزمائشیں آئیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسی لیے وہ ہمارا نجات دہندہ بن گیا، اسی لیے باپ اس سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے اس نے انسانی فطرت کو اپناتے ہوئے پاک رہا، کامل بنا، تاکہ وہ ہمیں کامل کر سکے۔ اس نے موت پر فتح پا کر ہمارے لیے ایک راستہ کھول دیا جو نجات کی طرف ہے۔ گوشت اور خون کا لفظ بائبل کے دوسرے حصوں میں انسان کو منفی طور پر حوالہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بن گیا۔ خدا کے بچے ہم نہیں بنتے کیونکہ ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں، موت کے ہم نے اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں زندہ کرے۔ ہم کمزور ہیں لیکن یہ جانیں کہ وہ طاقتور ہے، اس کی طاقت کے ذریعے ہی میں آگے بڑھ سکتا ہوں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ بس خون اور گوشت بن گیا
یسوع مسیح ہماری طرح خون اور گوشت رکھتا تھا اور کمزور انسانی فطرت کو حاصل کر لیا، کمزور انسانی فطرت کو حاصل کیا، تاکہ وہ ہم سے کسی حد تک مختلف تھا۔ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا اور اس کی انسانی فطرت مقدس، بے زر اور بے داغ تھی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے انسانی فطرت کو اپنایا ضرور، لیکن وہ کبھی بھی آزمائش میں نہیں گرا، ہمیشہ اس نے فتح پائی ہے۔ اس طرح وہ شیطان کی طاقت کو ختم کرنے اور ہمیں گناہ سے آزاد کرنے کے قابل تھا۔ تو اس لیے ہی وہ ہمارا نجات دہندہ بنتا ہے۔ دکھوں کے ذریعے وہ کامل بن گیا اور کامل بن کر اپنے سب فرمان برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ کامل وہ کس طرح بنا؟ دکھوں کو اٹھا کر، دکھوں میں سے گزر کر ہی وہ کامل بنا ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح پہلے ہی کامل تھا، پھر اسے کامل بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بعض وقت ہے کہ یسوع مسیح پہلے کامل تھا، اگر یسوع مسیح پہلے ہی کامل تھا تو پھر اس کو کامل بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دکھوں کے ذریعے ان تمام مصیبتوں سے میں سے گزرتے ہوئے، گزر کر ہی کاملیت کو حاصل کیا ہے۔ پہلی بات عبرانی 5 باب اور اس کی 7 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے خدا سے دعا کی۔ یسوع نے موت سے خلاصی کے لیے دعا کی، لیکن اس سے بڑھ کر اس نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورے ہونے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ میری مرضی نہیں بلکہ خدایا تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ خدا کی مرضی پوری کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی صلیبی موت کے ذریعے ہی وہ خدا کی مرضی کو پوری کر سکتا ہے۔ خدا نے اسے صلیبی موت سے نہیں بچایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے دعا کی، لیکن خدا نے اسے نہیں بچایا، کیونکہ وہ تمام دنیا کے گناہوں کی عوض قربان ہو کر انہیں نجات کے لیے ایک تیار کرنے والا تھا، لیکن اسے موت کی طاقت سے چھڑا دیا۔ یہ ہے اہم چیز۔ اگرچہ اس کو صلیبی موت سے نہیں بچایا، لیکن اس نے اسے موت کی طاقت سے چھڑایا۔ اور اگر آج ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے موت آ جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے موت کی طاقت کو فتح کیا ہے، تو ہم اس کے وسیلے سے موت کی طاقت کو فتح کرتے ہیں۔ اس کی دعا کا جواب کب ملا؟ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دکھوں کے ذریعے ہی ہم آگے بڑھ کر اس کاملیت کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس نے دعا کی۔ دوسری بات اس نے کیا کی؟ اس نے فرما برداری کرنا سیکھ لیا۔ یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں اس نے فرما برداری سیکھی۔ گتسمنی میں اس نے اپنی مرضی خدا کے سپرد کر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ گتسمنی میں تھا تو اس نے خدا سے یہ دعا کی کہ خدایا یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر گر رہا تھا، وہ اتنا کرب میں مبتلا تھا، لیکن فرشتے نے اسے آ کر تسلی دی۔ تسلی دینے کے بعد جب وہ پلاطوس قیافہ لوگوں کے سامنے پیش ہوا تو حتی الوسع کوشش کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا لے۔ لوگ کہتے تھے معجزہ کر تو چھوٹ جائے گا۔ پلاطوس نے کہا معجزہ کر تو چھوٹ جائے گا، تو یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے، سردار کہہ نکال رہا تھا، لیکن ہر روز معجزے کرنے والا اس دن کیوں معجزہ نہ کیا اس نے؟ کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ مجھے صلیبی موت سے نہیں بچانا، خدا کی مرضی جان چکا تھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب میں خدا کی مرضی جان جاتا ہوں تو پھر مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کی مرضی جان گیا اور اس نے صلیبی موت گوارا کر دی، فرما برداری کی اس نے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر چکا تھا۔ اس سے پہلے اسے کسی فرما برداری کرنا نہیں پڑتی تھی، کیونکہ وہ خود خدا تھا، لیکن وہ انسان بنا اس لیے اسے فرما برداری کرنا تھی۔ تاہم اسے انسان ہوتے ہوئے فرما برداری کرنی تھی تاکہ وہ نجات دہندہ بن سکے۔ نجات دہندہ وہ اسی صورت میں بنا جب اس نے فرما برداری کی، اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سپرد کر دیا۔ تو
फिर ही वो खुदा का वफादार बना। उसने पहले खुदा से दुआ की, फिर उसने खुदा की फर्माबरदारी सीखी, तीसरा वो कामल बन गया। इब्रानियों 5 बाब और उसकी 9 है। मसीह वफादार कुर्बानी की बदौलत कामल बना। वो कामलियत का सफर है। दुआ करता था, फर्माबरदारी करना सीखी, और फिर जब फर्माबरदार रहा तो फिर कामल बन गया। मैं और आप जब दुआ करते हैं, खुदा के वफादार बनते हैं, तो फिर ही हमारा सफ़र कामलियत की तरफ शुरू होता है। और यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर एक कामल बन गया जिसने उसे हमारा कामल सरदार का बनने के लिए तैयार कर दिया। लिहाजा दुखों की वजह से वो कामल बन गया और फिर हमारा सरदार कहन भी बना। भाई एक नमूना के तौर पर इब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। हमें पता चलता है 11वें बाब में हमें पता चलता है कि किस तरह बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी खुदा ने, किस तरह इब्राहिम, नूह और दूसरे लोगों ने खुदा के लिए कुर्बानियाँ दी। बस ये तमाम गवाह है। जब हम इन दो को देखते हैं तो फिर वो पौलुस रसूल क्या कहता है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा देता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। तो आज जो दौड़ हमें दरपेश है उसमें हमें सब्र से दौड़ना है, सब्र से चलना है, क्योंकि हमें पता है कि ईमानदार जिनका जिक्र इब्रानियों 11वें बाब में किया गया है, किस तरह उन्होंने खुदा पर तवक्कल किया, वो ईमानदार कहलाए इसलिए कि उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की, उन्होंने हमेशा खुदा से वफादारी दिखाई और फिर वो कामल बने। और लिखा है दरपेशा ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ बैठा। उसकी नजरों के सामने था सारा कुछ, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की है। उसने सलीब का दुख सहा और इस तरह उसने फतह पाई। इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 11 बाब में पौलुस रसूल चंद लोगों का जिक्र करता है जो खुदा के साथ वफादार थे। फिर वो हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम उसकी मिसाल पर चलते हुए गुनाह से किनारा कशी करें और अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रखें। ये है जो काम हमें दिया गया है। फिर वो यीशु मसीह का तारफ कराता है जो हमारा मिसाली नमूना है। वो हमारा ईमान का बानी और कामल करने वाला है। वो इब्तदा और इंतहा है, उसके पास सारा अख्तियार है। वो अब और हमेशा हमारा अमली नमूना रहेगा। खुदा हमारा अमली नमूना है। और फिर लिखा है जब उसकी पैरवी करते हैं तो हम दिन ब दिन कामल बनते जाते हैं। तो कामल बनने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी पैरवी करें। उसकी मिसाल हमारे सामने है, उसके वो अमली नमूना जो उसने पेश किया वो हमारे सामने है। जब ये तमाम कुछ हमारे सामने है तो फिर आए हम उस अमली नमूना को मद्देनजर रखते हुए उसकी पैरवी करें ताकि हम दिन ब दिन कामल बनते जाएं। लिखा है फिर भी यीशु मसीह के बारे लिखा है, फिर भी इस जलाली हस्ती ने गरीब गुनहगार से मोहब्बत की। कितनी मोहब्बत वो खुदा हमसे करता है कि उसने आसमान को छोड़ दिया, खुदा से एक इंसान बन गया। इंसान क्या है? वो इंसान से खुदा बना बैठा है इस दुनिया में। यीशु मसीह की सीरत में और आम इंसानों की सीरत में कितना बड़ा फर्क पाया जाता है। वो खुदा था, इंसान बन गया मेरे लिए। मैं इंसान हूँ, खुदा बनना चाहता हूँ इस ज़मीन पर, अपने भाइयों के सामने, अपने अजीज़ों कारब के सामने, अपने साथ जो काम करते हैं उनके सामने। वो उसने इतनी मोहब्बत की कि खादम की शक्ल अख्तियार कर ली। ये खादम
खिदमत करने वाला, खुदा होते हुए खादम बन गया। मैं जो एक अदना सा इंसान हूँ, मैं लोगों का खिदमत करना पसंद नहीं करता हूँ, तो खुदा किस तरह एक खादम बना ताकि वो इंसान की खातर दुख उठाए और उनकी खातर अपनी जान कुर्बान कर दे। वो सिर्फ इसलिए बना, वो इसलिए इंसान बना कि वो इंसान को बचाना चाहता था, उसकी जगह दुख उठाए और वो उसकी जान कुर्बान कर दी। यीशु मसीह अपने शाही ताज और शाही लिबास में अपने बाप के दाहिनी तरफ रह सकता था, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी ज़मीन पर आने की, लेकिन उसने आसमान की तमाम दौलत, इज्जत और शान और शौकत के बदले इंसानियत की गुर्बत का इंतखाब किया और गतसमनी की होलनाकियों और करवली की जिल्लत और अज़ियत के लिए अपने आला मकाम को छोड़ दिया। ये है भाई, ये है वफादार खुदा, ये है हमारा निजात दहिंदा, ये है जो हमें भाई होने से कहने से शर्माता नहीं। वो गमज़दा आदमी बन गया और गम से आशना हुआ ताकि अपने दुख और खून के बपतिस्मा से वो एक मुजरम दुनिया को पाक कर सके। उसने अपने खून और बपतिस्मा से हमें पाक किया है, उन्हें गुनाहों से आज़ाद कर सके। आज हम मसीह पर ईमान लाकर गुनाहों से आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारा भाई है, हमारा वकील है, हमारा सरदार क्या है, हमारा निजात दहिंदा है। वो हमें, जब वो हमें नहीं भाई कहने से शर्माता, तो हम क्यों शर्माते हैं? खुदा आपके साथ हो और आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।